کا لفظ ہٹایا گیا ہے، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ حال ہی میں دیکھا گیا کہ ایک جرمن ولاگر ہیں کرس بیٹسمین، انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا مسلم ممالک کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ دعائیں مانگنے کے علاوہ اور باتیں کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے اس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث جاری ہے۔ ہم نے سوچا اپنے اینالسٹ سے بھی یہ پوچھیں کہ کیا قباحت ہے، کیا واقعی میں یہ حقیقت ہے کہ تیسری دنیا کے مسلم ممالک اپنے حق کے لیے لڑتے نہیں ہیں؟ حسن نثار صاحب، سب سے پہلے آپ کا موقف چاہیں گے اس کے اوپر۔ دیکھو، جرمن بلاگر نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، وجہ ہے کہ یہی کچھ تاریخ کہہ رہی ہے۔ پتہ نہیں کب بلوغت آئے گی، ہم تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، دولے شاہ کے چوہے ہوتے ہیں۔ دیکھو، حق کی بات جو آپ کر رہے ہو، سچ کی بات کر رہے ہو، تو حق اور سچ کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ کمزور اس کو اور طریقے سے دیکھتا اور ڈیفائن کرتا ہے، طاقتور اس کو اور طریقے سے دیکھتا اور ڈیفائن کرتا ہے، اور یہی قوانین قدرت ہیں۔ میں نے پتہ نہیں کون سا کوئی چینل ہوتا ہے، کوئی اینیمل پتہ نہیں کیا، وہ زندہ ہرن سانس لے رہا ہے، لینا جو بھی ہے، زندہ ہرن زندہ ہے، اور وہ جو ٹائیگر ہے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب نہ ٹائیگر علینا نے بنایا ہے، نہ ہرن میں نے بنایا ہے۔ سروائیول آف دا فٹیسٹ کب تک ہمارے حضور نے، اور سنت کو ہی سمجھ لو، کب تک کیا کچھ نہیں بھگتا، پھر ہجرت فرمائی، سارٹ آف ریٹریٹ، لیکن اس میں وزڈم تھی۔ پھر وہ جو صلح حدیبیہ، اچھا، میمنے اور بھیڑیے کا اپنا اپنا حق اور سچ ہوتا ہے۔ مجھے کوئی ایک بات بتا دے، کوئی شاہ محمود قریشی مجھے سمجھا دے، میرا کیا پرابلم ہے بھائی، بات میرے پلے پڑ جائے گی، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایکسپٹ کر لوں گا، میں اس پہ معذرت کر لوں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے مخصوص رویوں کے نتیجے میں گزشتہ 70-73 سال سے آپ نے کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے حاصل کیا کیا؟ جی، بد سے بدتر ہوا، بدتر سے بدترین ہوا۔ آپ کھڑے ہو، آپ نہیں کرنا، آپ نے نہ کرو، کیپ پیئنگ دا پرائس۔ جی، آئی ڈونٹ نو، میرا دماغ ناقص ہوگا، میری لاجک کمزور ہوگی، لیکن مجھے کوئی بتا دے، میں فوراً قائل ہو جاؤں گا۔ یہ کون سا کو اللہ معاف کرے کوئی ٹھیک ہے، ایک اپروچ ہے نا، وہ تبدیل کرنی ہے، نہیں ڈیبیٹ ہے، ہاں بالکل ایک اوپینین ہے، ایک اپروچ ہے، ہم ڈیبیٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ مختلف ہمارے پاس آراء آتی ہیں۔ آئی ایم اوپن فار این آرگیومنٹ، جی، میری زندگی کو سکون مل جائے گا۔ اچھا، میں اسی چیز کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں، مسلم اینڈ پاکستانی، جی میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں، ریما عمر صاحبہ، ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پریشر بڑھا تو سیز فائر تک بات پہنچی، ورنہ تو بربریت جاری تھی۔ علینا، ہم کیوں پیلسٹائن کو اور ایشوز کو صرف مذہب کے لینس سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر نے پیلسٹائن کاز کو سپورٹ کیا ہے، بہت پریشر ڈالا ہے انہوں نے اپنی کانگریس پہ کہ وہ کچھ لوگ ہیں اپنا اوپینین بدلیں، کچھ قرارداد پاس ہو۔ کیا بلیک لائیوز میٹر میں ہر کوئی مسلمان ہے؟ چلے، کیوبا، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، باقی یو این کے فورم سے بہت اونچی آواز اٹھاتے ہیں فلسطین کے لیے، کیا وہاں صرف مسلمان رہتے ہیں؟ ہم انسانیت کو مذہب میں یا کسی اور چیز آئیڈینٹی میں کیوں بانٹتے ہیں؟ میرا خیال ہے فلسطین کا کاز ہے وہ ایک ہیومینیٹیرین کاز ہے، اور جو شخص بھی ہیومن رائٹس میں، انسانی حقوق میں بلیو کرتا ہے، جو اپریسر کے خلاف کھڑا ہونے میں بلیو کرتا ہے، وہ اس کاز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کیا ہم بہت کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، بہت سی کمیاں ہیں، خاص طور پہ ریاست کے لیول پہ کمیاں ہیں، لیکن لوگوں کے لیول پہ جس طرح کی آواز اس بار میں نے دیکھی ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے کہ پروگریسو کازز پوری دنیا میں کس طرح ساتھ مل کے انہوں نے پیلسٹائن کی بات کی ہے، اپنی اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالا ہے۔ یہ بہت ایک ہمیں آپٹیمزم مجھے تو اس سے ہوتا ہے، ہمیں امید دلاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم کر سکیں۔ تو آپ کو یہ تنقید ناجائز لگتی ہے؟ ممالک کی فیلئر یا مسلم ممالک کا سکسیس، اس کا پھر میرا خیال ہے لاجیکل کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ جو فلسطین کا کاز ہے وہ ایک مسلمانوں کا کاز ہے یا اسلام کا کاز ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں مسلمان ممالک نے تو بہت ہی نیگیٹو رول بھی پلے کیا ہے
کچھ مہینے پہلے ہی ہم بہت سن نہیں رہے تھے، ہمارے اینکرز کافی لیڈنگ، وہ کہہ رہے تھے اسرائیل تو بہت گریٹ ملک ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو مسلمان ممالک نے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آواز نہیں اٹھا سکتے، اور اپنا پالیٹکس کر رہے ہیں وہ، لیکن اس کو فلسطین کے ایشو کو لوگوں کی لیول پہ بھی، انسانیت کے لیول پہ بھی دیکھنا چاہیے. اس کو مذہب میں نہیں بانٹنا چاہیے میری نظر میں. اس کو مذہب میں نہیں بانٹنا چاہیے، تو مطلب کوئی آپشن نہیں لے رہی آپ؟ نہیں. ٹھیک ہے، رسول بخش صاحب. دیکھیں، فلسطین کے مسئلے کو فلسطینیوں کی تاریخ اور ان کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، ان کی اپنی شناخت کیا ہے. پاکستان میں فلسطینیوں کے بارے میں کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. فلسطینی ایک قومیت کا مسئلہ ہے، ایک قوم کا مسئلہ ہے، ایک قومی ریاست کا مسئلہ ہے جو تاریخی طور پر موجود تھی، لیکن پھر جس طریقے سے اسرائیل کو وہاں آباد کیا گیا تو وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے. اس کے خلاف جو مزاحمت شروع ہوئی، اس مزاحمت میں صرف مسلمان نہیں تھے، فلسطینی تھے. اکثریت اس میں مسلمان ہو سکتی ہے، اس میں عیسائی بھی تھے، اور عیسائیوں کے کئی فرقے بھی اس میں شامل تھے. اور جس طرح ہم پہلے بھی اس کو زیر بحث لاست چکے ہیں، اور تاریخ یہی کہتی ہے کہ سارے یہودی اسرائیل کے قیام کے حق میں نہیں تھے، اور اب بھی نہیں ہے. یہ صہیونی ہونا، زائنسٹ ہونا اور یہودی ہونا برابر نہیں ہے. لیکن اس کو کم از کم پاکستان میں جو مذہبی تحریکیں ہیں، سیاسی تحریکیں بھی، سیاسی جماعتیں بھی، حکومتیں بھی اس مسئلے کی حمایت میں رہی ہیں. رسول بخش صاحب، میرے پاس وقت بڑا کم رہ گیا، میں چاہتی ہوں میں باقی دو پینلسٹ کا بھی جواب شامل کروں. بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے منیب فاروق صاحب، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید ہم تھوڑا سا گو کے سب کا پوائنٹ درست لیکن ایشو سے ڈیویٹ کر رہے ہیں. مسلم ممالک سے میرا خیال ہے اصطلاح یہ بھی لی جا رہی ہے کہ ویکر ممالک، جیسے کہ ابھی حسن نثار صاحب نے بات کیا کہ اکنامکلی جنرلی اگر فورمز پر دیکھا جائے تو پھر مصلحتیں بھی بہت سی آڑے آ جاتی ہیں، تو اس کو بھی ذرا مد نظر رکھتے ہوئے اپنا تجزیہ دیجیے گا. دیکھیے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو بات، دیٹس ہاؤ وی آل لرن، مطلب میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو بات ابھی ریما عمر صاحبہ نے کہی ہے کہ ہمیں خالی ریلیجن کے بیسس کے اوپر اس کو ایویلیویٹ یا اس کو اینالائز نہیں کرنا چاہیے. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ، ویلڈ پوائنٹ ہے. بٹ جو ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے، اور میرے خیال میں شاید وہ جب ہم پیلسٹین کی بات کرتے تو انویریبلی وہ ایک جو سینٹیمنٹ آنا چاہیے یا پوری دنیا سے ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مسلم ممالک ہی ہیں کہ وہاں سے کوئی سمپتھی آئے گی یا جو پیلسٹین کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرے گا. اب جو بات حسن نثار صاحب نے کہی ہے وہ ایک کروڈ ریالٹی ہے. ہم اس کو جتنا مرضی اس سے شائع اوے کریں، اس کو کوشش کریں کہ ہم اس پرسیپشن کو فینڈ آف کر لیں، ہم نہیں کر سکتے. میں بھی ایک تاریخ کے بڑے ادنا سے طالب علم کے حیثیت سے کہوں گا کہ ہمیں جو ریکوائرڈ، جو فلسطینیوں کے لیے اس وقت ریکوائرڈ ہے، وہ انفارچونیٹلی انہیں، دیکھیں آپ کو کہیں سے پرائمری سپورٹ تو ملتی ہے نا، پھر سیکنڈری سپورٹ ملتی ہے، یا پھر آپ کہیں نہ کہیں سے وہ ملنی چاہیے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ 2-3 سال پہلے محمود عباس ایک تقریر کرتے ہیں جس میں وہ منہ کھول کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو 2 ہی ملک کھڑے ہوتے ہیں، ایک ترکی یا ایک پاکستان. کیا وجہ ہے کہ باقی اس طرح اوپنلی سپورٹ نہیں کرتے؟ سو وہ بھی ایز اے پرائمری سپورٹ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی، وہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. اور جب ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اپنے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ایڈ، کوئی پیسے، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی فائنینشیل اسسٹنس، کوئی اکنامک انٹرسٹ، وہ پھر ڈیمورلائز تو دیکھیں ہوتے ہیں. اور ریلیجن کا آپ کو لگتا ہے کہ تعلق ہے جس کو نکالا نہیں جا سکتا ایکویشن میں سے. ویری گڈ آرگومنٹ. ریما کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آبجیکٹ کر رہی ہیں شاید. جی ریما. علینا، جو بات میں کر رہی تھی، ایک تو یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ مذہب کو بالکل ہی نکال دیجیے ایکویشن سے. میں کہہ رہی تھی جو حقائق ہیں، اگر آپ فیکٹس دیکھیں، وہ اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے کہ یہ صرف مسلم ورلڈ کا کاز ہے. میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دے دیتی ہوں. یہ درست بات ہے کہ جو اسٹیٹس اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتی وہ مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہیں، لیکن بہت سے لیٹن امریکن ممالک نے بھی اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کیے ہیں فلسطین کے اوپر. اگر یہ صرف مسلم دنیا کا کاز ہے تو انہوں نے کیوں کیے ہیں؟ کیوبا میں کیوں کیے ہیں؟
दूसरे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यूएन जनरल असेंबली जो है, हम अक्सर जनरल असेंबली को भूल जाते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल पे फोकस करते हैं। हर साल कई करारदादें, रेजोल्यूशंस पास होती हैं जो इजराइल को बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम करती हैं। वो रेजोल्यूशंस कौन टेबल करता है? अक्सर हम देखते हैं लैटिन अमेरिकन ममालिक, अफ्रीकन ममालिक, वो भी टेबल करते हैं, सिर्फ मुसलमान ममालिक नहीं करते। तीसरी बात, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसमें भी हर मुल्क के हर हिस्से से ममालिक शिरकत करते हैं। वो भी इजराइल के खिलाफ इस तरह की रेजोल्यूशंस पास करते हैं कि इजराइल ह्यूमन राइट्स काउंसिल बॉयकॉट कर देता है। वो इजराइल कहता है ये काउंसिल हमारे खिलाफ बायस्ड है। अगर ये सिर्फ मुसलमान दुनिया का कॉज है तो वहां पे ममालिक क्यों ये आवाज उठाते हैं? बात करने की ये है कि दुरुस्त है, हम पाकिस्तान में सिर्फ कहते हैं ये मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर रही है, मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर रही है। फलस्तीन का इशू रिलेटेड है कलोनियलिज्म से, कॉलोनाइजिंग जो पूरी दुनिया में हमने देखा था, कलोनियलिज्म, उससे, ऑक्यूपेशन से, अग्रेशन से, सिर्फ मजहब से उसका ताल्लुक नहीं है। अगर हम उसको इस लेंस से देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये सॉलिडारिटी सिर्फ। अच्छा रीमा, जो आप मौक़िफ़ दे रही हैं, बिल्कुल जो आप मौक़िफ़ दे रही हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इसको आगे डिबेट में इसलिए शामिल करना चाहती हूँ चूंकि एक तारीख है इसकी, और फिर मुसलमान होने के नाते एक जो आपस में बरादराना ताल्लुक है उसको हमारे एनालिस्ट कुछ समझ रहे हैं कि इक्वेशन से निकाला भी बिल्कुल नहीं जा सकता। हसन निसार साहब, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, बुनियादी बात कि हमने कश्मीर के साथ भी वही कुछ किया जो रीमा फलस्तीन के हवाले से बात कर रही थी, ठीक बात कर रही हैं। हमने कश्मीर को भी कुफ्र और इस्लाम का मसला बना लिया। हमारी तो हालत ही अजीबोगरीब है। हम तो उलूम को भी दीनी और दुनियावी में तकसीम कर रहे हैं। ये इल्म दीनी है, वो दुनियावी है। वो यार अजीबोगरीब बात है। हर बात को कुफ्र और इस्लाम के तनाजुर में देखना ये नहीं है। उसको ये एक इंसानी अलमिया है बेसिकली। इस पे तो कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये दुरुस्त बात है। हमने कश्मीर में भी वो झंडा उठाया, ठेका लिया। भाई ये हाँ बुनियादी प्रॉब्लम है, इंसानों का मसला है ये। ठीक है मुनी फारूक साहब, बस ठीक है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने तो जैसे पहले अर्ज किया था, मैं एग्री करता हूं, और मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट है जो पहले भी रीमा उमर साहिबा ने दिया। हम किसी सूरत भी ये एडवोकेट नहीं कर रहे कि खालिस्तान कोई मुसलमानों का मसला है। इसकी अगर तारीख दुरुस्त बताई कि ये बेसिकली जिस तरह से कॉलोनाइज किया गया, पूरी उसकी एक हिस्ट्री है और बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है फलस्तीन के इस इशू की। लेकिन मैंने जो मेरा पहला आर्गुमेंट था वो अब भी है कि ये जहन में रखिए कि एक फैक्ट ये मौजूद है, जब भी कश्मीर का मसला या फलस्तीन का मसला आता है, जो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कम से कम हमारे एतबार से यहाँ से जो दिया जाता है, या जो सॉलिडारिटी इकट्ठी करने की कोशिश की जाती है, जो हम जिसे एक यूनाइटिंग फैक्टर बनाना चाहते हैं, सिर्फ हम नहीं, ओवरऑल, क्योंकि मुसलमान अजाब का शिकार है या मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जो मेरा आर्गुमेंट सिर्फ यही था कि जो प्राइमरी सोर्स होता है वो यही होता है कि जितने कम से कम मुसलमान ममालिक हैं टू स्टार्ट विद, वहां से ये सपोर्ट शुरू हो। और ओवरऑल दुनिया के अंदर दुरुस्त बात है कि इट्स नॉट ओनली मुस्लिम्स हु हैव सिंगल्ड आउट इजराइल ऑन दिस इशू, वो भी वाकई इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इस हवाले से मुसलमान डोमिनेटेड ममालिक की है जिन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज नहीं किया एज ए स्टेट। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारा प्राइमरी रेफरेंस एक मुसलमान कौम, उसको उसके साथ ये हो रहा है, अब से नहीं हो रहा है, बरसों से हो रहा है। जब भी उनके साथ जुल्म होगा, चाहे 2014 के बाद इतनी बड़ी एग्रेशन अब हुई हो, तो पहला प्राइमरी रेफरेंस मुसलमानों की तरफ जाएगा, मुसलमान ममालिक की तरफ जाएगा, और एक यूनाइटेड फैक्टर या एक यूनाइटेड आवाज की कोशिश की जाएगी। वो अलग बात है। यानी आप कहना चाह रहे हैं इंसानियत का नाता तो है, लेकिन मजहब का भी कुछ नाता है, वो मौजूद है ना, उसके तहत रिश्ता जरा ज्यादा। हम ये नहीं कह रहा कि ये रीमा अग्री नहीं कर रही है इससे, जरा उनका पॉइंट ले लेते हैं। रीमा भी अग्री नहीं कर रही। रीमा, आपका क्या मौक़िफ़ है? हम इसको प्राइमरी लेंस जो मुनीब साहब कह रहे हैं रिलीजन की देखते हैं, तो ये गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आपने फलस्तीन के कॉज को सपोर्ट करना है तो ये जो प्राइमरी लेंस है इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको रेफरेंसेस दिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2-3 महीने पहले कहा हम इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम्स के खिलाफ सुन सकते हैं केस। अगर आपने इसको मुस्लिम ममालिक का इशू प्राइमरी बनाया तो आप बहुत से एलाइज खो देंगे। तो प्राइमरी लेंस ही इसका इंसानियत होनी चाहिए।
اگریسو فورسز کے خلاف ہونا چاہیے. یہ نظریہ اگر ہم آگے لے کے چلیں گے تو شاید ہمیں زیادہ چانسز ہیں سکسیس کے. تو یہ اگر یہ پرائمری لینز یہ ہے تو یہ غلط ہے. یہ میرا نقطہ نظر تو یہ ہے. ٹھیک ہے منیف فاروق صاحب. کہ میں عرض جو کہہ رہا تھا کہ میں آ رہی ہوں ریما ایک منٹ. جی جی یہ بات وہی آ جاتی ہے کیا ڈس ایگریمنٹ تو ہے ہی نہیں. یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, فائن بالکل ہے, کشمیر کا بھی ہے, پیلسٹین کا بھی ہے. جہاں جہاں پر اس طرح کی ایگریشنز ہیں, جہاں جہاں پر اس طرح لوگوں کسی علاقے کو کالونائز کیا گیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہسٹری کے اندر, وہ اس پہ تو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. کے اندر جو مذہب کا عنصر ہے آپ اسے ایکسٹریکیٹ نہیں کر سکتے, آپ اسے علیحدہ نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے, میں بار بار جو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے ایک یونائٹنگ فیکٹر کسی جگہ سے بنانا ہے. آپ نے ان مسلمان ممالک جو کہ بٹے ہوئے ہیں مسلمان, اگر یہ بات ہے علینا, تو ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف آئی وڈ سے اٹ اگین, وائی ڈڈ محمود عباس سے کہ ہمارے ساتھ کوئی مسلم ملک کھڑا نہیں ہے اپارٹ فرام پاکستان اینڈ ٹرکی. دنیا میں اور بھی ممالک ہے, وی ایگزسٹ ان اے کمیٹی آف نیشنز, بٹ دا پرابلم ہیئر از کہ اس کے اندر ایک عنصر ہے, آپ اسے لیس ڈومیننٹ فیکٹر کہہ دیں اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتے, بٹ دیٹ ول آلویز ایگزسٹ. مذہب کا فیکٹر رہے گا, موجود رہے گا. ہیومینیٹیرین کرائسس اٹ از اینڈ اٹ ول ریمین اے ہیومینیٹیرین کرائسس. ریما کا ریبٹل لے لیتے. جی ریما. علینا چھوٹی سی بات ہے, اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مذہب کو بالکل نکال دیں, لیکن ہم کیونکہ میرا خیال ہے رسپونڈ لوگ کرتے ہیں کیونکہ بہت سے مسلمان ممالک جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک مسلم امہ ہیں, لیکن اکثر ہم نے بہت سے ایگزامپلس دیکھے ہیں کہ یہ کلیم ڈسپروو ہو چکا ہے. کوئی مسلم امہ ہر چیز پہ ایک فورن پالیسی, اکنامک پالیسی اور پالیسیز نہیں رکھتی. یہ ایک فکشن ہے مسلم امہ کا کانسیپٹ. دوسری بات, اگر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میں نے آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں, یو این جنرل اسمبلی, یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں صرف اسلامک ممالک نہیں اور ممالک جو پہلے کالونائز رہ چکے ہیں ان کا بھی یہ کاز ہے. ہم اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہم لوگوں نے اس کو پرائمری لینز مذہب کی کیوں, آف کورس مذہب ساتھ رہے گا, مذہب کا آپ بالکل نکال نہیں سکتے عنصر, لیکن اگر آپ نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے یا اگر آپ نے, لیکن آپ کا موقف اور آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ کو پرائرٹائز کرنا ہوگا مختلف طریقے سے. ٹھیک ہے, وی ایگری ٹو ڈس ایگری آن دس. Of course we can agree to disagree. اور میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ یہ اسٹریٹجی استعمال ہو رہی ہے اور کافی حد تک اس میں آپ کو سکسیس بھی مل رہا ہے. جب یو این جنرل اسمبلی دیکھ لیں, آپ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل دیکھ لیں, اور اسرائیل ہے جو مذہب کا نام لے کے کہتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ سب ممالک مل گئے ہیں, صرف اسلامک ممالک نہیں, سب ممالک مل گئے ہیں اور ہمیں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہماری پاکستان میں بحث ہو رہی ہے تھوڑی سی یہ جو باقی دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ جو ہو رہا ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب پہلے اس چیز کو اسیس کر لیں, دیکھیے جو دنیا کی ڈائنامکس بدلی ہے 9/11 کے بعد, اس میں ایک خاص نقطہ نظر کو ان ساری موومنٹس کو دیکھا جاتا ہے. 9/11 سے پہلے موومنٹس کو دوسرے انداز میں دیکھا جاتا تھا. 9/11 سے پہلے آپ کشمیر میں JKLF کی جو موومنٹ تھی اس کو بالکل دوسرے انداز میں دیکھا جاتا تھا. وہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ کے طور پہ ابھر رہی تھی, اور وہ بالکل تو اس کو وہاں تقسیم کر دیا گیا. بالکل اسی طرح PLO کو, پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو دیکھ لیں, وہ کس طریقے سے سٹرگل کر رہے تھے, اور بعد میں جو چیزیں ہیں, تو وہ جو اسلاموفوبیا ہے وہ اس موومنٹ کو اس تناظر میں دیکھنے لگا. جب وہ اس تناظر میں دیکھنے لگا تو وہ جو ایکسٹریمسٹ فورسز تھیں وہ بظاہر ہے دوسرے انداز میں دیکھنے لگی. ہمارا جو پرابلم رہا ہے عرب کنٹریز کا اور اسلامک کنٹریز کا, وہ یہ کہ ہم اس کو جتنا گلوبل ایشو بنائیں گے اتنا ہی پیلسٹینین کاز کو سپورٹ ملے گی. جتنا بھی ہم دنیا کے دیگر ممالک کو, جس طرح بھی ریما کہہ رہی تھی, لیٹن امریکنز دوسرے ممالک کو اپنا ہمنوا بنائیں گے, چاہے وہ کشمیر کا کاز ہو چاہے وہ پیلسٹینین کا کاز ہو, تو اس کاز کو فائدہ ہوگا. اگر ہم اسے کنفائن کریں گے, صرف اپنے درمیان کنفائن کریں گے, تو اس کاز کو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. منیف فاروق صاحب, کلوزنگ کامنٹس آپ سے لینا چاہوں گی, ابھی بھی آپ مختلف رائے رکھتے ہیں. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو گلوبلائز کرنے سے بیٹ کشمیر اور پیلسٹائن کس نے روکا ہے؟ ہمیں کرنا چاہیے, بالکل درست بات ہے. اور یہ میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ اگر اس کو ہم ایز اے ہیومینیٹیرین کرائسس
یا ایسا کہ اس کو ہم اگر شکل دے سکتے ہیں اور دنیا کو کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے، اس پہ تو ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. لیکن بسد احترام میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. کہاں سے شروع، کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا دنیا نے کشمیر کے کرائسس کو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ انٹرسٹ کی بات ہے تو وہ خالی مسلمان ممالک کے انٹرسٹ تو نہیں ہوں گے انڈیا کے ساتھ، اور ملکوں کے بھی ہیں. جو کشمیر کے اندر ہوا ہے یا ہوتا آ رہا ہے، کتنے لوگوں نے ریبیوک کیا ہے انڈیا کو، کتنے ممالک نے کر دیا، اور کیا فرق آ گیا وہاں پر؟ آج تک یو این آبزرور مشن جو ہے انڈیپینڈنٹلی، وہ تو انڈیا سے منوا نہیں سکتے کہ ہم بھجوا دیں وہاں پر. چھوڑیں اس بات کو کہ انڈیا نے کیا کنونس ہونا ہے کیا نہیں ہونا. آپ یہ پیلسٹین کی بات دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، میں اگری کر رہا ہوں کہ اسے گلوبلائز آپ کریں، بٹ آل آئی ایم سیئنگ از کہ اگر آپ اس کو گلوبلائز کرنے کے چکر میں پڑے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، آپ بالکل کوشش کریں. آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ، میں کون ہوتا ہوں کسی کو روکنے والا، بٹ دا فیکٹ ریمینز اٹ ایمنیٹس فرام سم ویئر. یہ آرگومنٹ کہیں سے، تو دوسری سائڈ آپ کی جو ہے وہ کون سی ہے؟ That side is plainly being supported by اس کا ایک ریلیجیس سائڈ ہے، ریلیجیس ایلیمنٹ ہے. وہ اسرائیل کی طرف سے وہ جو بھی کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی کالونائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کس بیسس کے اوپر کرنے کی گئی؟ ٹرمپ نے یہ سب کچھ کیا کس بیسس کے اوپر کرنے کی کوشش کی گئی؟ رائٹ ونگرز کے اعتبار سے، رائٹ ونگرز کو خوش کرنے کے لیے. سو آل آئی ایم سیئنگ از کہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ سے ایک یونائٹنگ فیکٹر بنانا پڑے گا. وہ موجود نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ یونائٹڈ، میں اس پہ ڈس ایگریمنٹ کر ہی نہیں رہا ریما صاحبہ، میں اس پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں کر رہا. آل آئی ایم سیئنگ ہیئر از کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے مسلمان سارے اکٹھے، بالکل نہیں ہے. لیکن آپ جو گلوبلائزیشن والا فیکٹر ہے، ایک ایشو کو گلوبلائز کرنے والا، اس میں بھی کوئی ہم خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. چلے پیلسٹین کو چھوڑ دیں، کشمیر کے اوپر کیا کر لیا ہم نے؟ 140-50 ممالک 193 میں سے اگر اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہیں، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ بہت واسٹ سگنیفیکنٹ میجورٹی آف دا ورلڈ، اور یہ ریاستی سطح پہ کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کو. یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی بیان کرنی چاہیے. بٹ واٹ نیکسٹ، واٹ ہیپنز، ہوتا کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی تو مسلمان ممالک کیا کر لیں گے منیب؟ یہ ہوگا تو یہ کنسنسس سے ان سب ممالک کے ساتھ مل کے مسلمان ممالک نے کیا کر لیا. بیسیکلی ہم سولوشن کی طرف نہیں جا رہے سر. سولوشن آپ نہیں دے سکتا نا، سولوشن کی طرف نہیں جا رہے. سولوشن کیا ہے؟ سولیڈیرٹی سے نکلے گا سر. جو ٹو نیشن سولوشن ہے اس کے اندر بھی اس کا جو بیڈ راک ہے پرابلمز کا، وہ اس کے اوپر تو واقعی کسی کی توجہ ہے بھی نہیں. اور وہ فرینکلی چاہے آپ اسے گلوبلائز کریں، چاہے آپ اسے مسلم سپورٹ دیں، انلیس کہ دیر از اے سولوشن جو کہ وہاں پر موجود لوگ، بیٹھے ہوئے لوگ، اگر وہ نہیں اگری کر پاتے کسی چیز کے اوپر، تو لیٹ آپ چھوڑ دیں، جتنے مرضی لوگ ہو جائیں. یہ مختلف بات ہے جی، اسٹریٹجی مختلف بات ہے. ٹھیک ہے جی جناب. مختلف آراء